کل جماعتی حریت کانفرنس نے قابض بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں پکڑو اور قتل کرو کی پالیسی دوبارہ شروع کرنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں سری نگر، پلوامہ اور دیگر علاقوں میں جعلی مقابلوں میں شہید ہونے والے بے گناہ شہریوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان تاریک دنوں کو یاد کیا جب بھارتی فوجیوں نے 90 کی دہائی میں اپنے زرخرید ایجنٹوں کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ حریت ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں اور فسطائی حکمرانوں نے ایک بار پھر مقبوضہ علاقے میں جعلی مقابلوں کی پالیسی کو بحال کر دیا ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں بشمول بشیر احمد عرفانی، شبیر احمد ڈار، محمد اقبال میر، غلام نبی وسیم، غلام نبی وار اور جموں کشمیر پولیٹیکل ریزسٹنس موومنٹ نے اپنے بیانات میں نجکاری کے نام پر محکمہ بجلی کے ملازمین کو ان کی ملازمتوں سے محروم کرنے کی مودی حکومت کی کوششوں کے خلاف جاری ہڑتال کی مکمل حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی ہڑتال جائز ہے اور پورا کشمیر ان کے منصفانہ کاز کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ لائن مین سے لے کر انجینئر تک محکمہ بجلی کے تمام ملازمین محکمہ کے تمام اثاثے بھارت میں قائم پاور گرڈ کارپوریشن کے حوالے کرنے کے مودی حکومت کے فیصلے کے خلاف غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال پر ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد کشمیری ملازمین کی جگہ بتدریج RSS کے نظریے سے وابستہ بھارتی شہریوں کو لگانا ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے مقبوضہ علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا ہے اور مودی حکومت کو اس معاملے سے نمٹنے کے لیے فوج کو طلب کرنا پڑا۔ انجمن شرعیشیان کے صدر آغا سعید حسن الموسوی الصفی نے سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں تعلیمی نصاب میں تبدیلی کے منصوبے کو مقبوضہ علاقے کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی، تہذیب، تاریخ اور ثقافت کو نقصان پہنچانے کی مذموم کوشش قرار دیا۔ کشمیر میڈیا سروس نے ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ قابض حکومت کی جانب سے مقبوضہ اور متنازع علاقے کی زرعی اراضی کو غیر زرعی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دینے والے نئے اراضی قوانین کی منظوری سے علاقے کے مسلم اکثریتی تشخص کو لاحق خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ بھارت کے تشکیل شدہ نام نہاد حلقہ بندی کمیشن کی طرف سے ہندو اکثریتی خطے جموں کے لیے 6 اور مسلم اکثریتی وادی کے لیے صرف 1 اضافی اسمبلی نشست کی سفارش پر تبصرہ کرتے ہوئے PDP کے صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کمیشن کے بارے میں ان کے خدشات غلط نہیں تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمیشن صرف BJP کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا۔ اس سے پہلے ضلع پونچھ میں ایک پارٹی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دفعہ 370 کی منسوخی کو اہل جموں کشمیر کے لوگوں کے وقار اور عزت سے کھیلنے سے تعبیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوگوں کو چھینے گئے حقوق کے لیے اٹھ کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ بھارت ہمیں ختم کرنے تک نہیں رکے گا۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے حلقہ بندی کمیشن کی سفارشات کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیٹوں کی تقسیم 2011 کی مردم شماری کے اعداد و شمار کے بالکل برعکس ہے۔ کشمیر پر رسل ٹریبیونل نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری نسل کشی سمیت انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کینیڈا میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم کشمیر سیویٹاس اور ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے تعاون سے ٹریبیونل کا اجلاس بوسنیا کے شہر سارایوگو میں 17 سے 19 دسمبر تک ہوا۔